ڈاکو کی دلہن کی دوسری اور آخری ایپیسوڈ شروع کرتے ہیں جہاں سمیرا 10 سال انتظار کرنے کا فیصلہ کرتی ہے اور شیر سنگھ جیل میں اپنی زندگی بدلنے کی کوشش کرتا ہے۔ 10 سال ایک لمبا عرصہ ہوتا ہے لیکن جب محبت سچی ہو تو وقت بھی رک جاتا ہے۔ سمیرا نے اپنی والدین کو سب کچھ بتایا کہ وہ شیر سنگھ سے محبت کرتی ہے اور وہ اس کا انتظار کرے گی۔ شروع میں تو اس کے والدین بہت ناراض ہوئے، وہ ایک ڈاکو ہے۔ اس کے والد نے کہا تم اس سے کیسے محبت کر سکتی ہو؟ لیکن ابو سمیرا نے کہا وہ برا نہیں ہے، حالات نے اسے ڈاکو بنایا، اس کا پورا خاندان مارا گیا تھا اور اب وہ بدلنا چاہتا ہے، پلیز مجھے ایک موقع دے۔ اس کے والدین نے بہت سوچا اور آخر میں ہاں کر دی۔ اگر تم خوش ہو تو اس کے والد نے کہا تو ہم تمہارا ساتھ دیں گے۔ شکریہ ابو، سمیرا نے کہا اور اپنے والد کو گلے لگایا۔ سمیرا نے ایک نوکری شروع کی، ایک اسکول میں ٹیچر بن گئی اور اپنی زندگی عام طور پر جینے لگی۔ لیکن ہر مہینے وہ جیل جاتی اور شیر سنگھ سے ملتی۔ جیل میں شیر سنگھ بدل رہا تھا، وہ اپنے غلط کاموں پر پچھتاوا محسوس کر رہا تھا اور اچھا بننے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس نے جیل میں پڑھنا لکھنا سیکھا اور مختلف ہنر سیکھے۔ وہ چاہتا تھا کہ جب وہ باہر آئے تو ایک اچھا اور مختلف ہنر سیکھ کر ایک اچھا انسان بن کر آئے۔ سمیرا کی وجہ سے ہی اس میں تبدیلی آئی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ سمیرا اس کا انتظار کر رہی ہے اور اس نے وعدہ کیا تھا کہ وہ اسے نیا انسان بن کر ملے گا۔ ہر مہینے جب سمیرا جیل آتی تو دونوں شیشے کے پار بیٹھ کر فون پر بات کرتے۔ تم کیسی ہو؟ شیر سنگھ پوچھتا۔ میں ٹھیک ہوں، سمیرا جواب دیتی، اور تم فکر مت کرو، میں بالکل ٹھیک ہوں، شیر سنگھ کہتا۔ میں یہاں بہت کچھ سیکھتا ہوں، میں نے کارپینٹری سیکھی ہے، اب میں لکڑی کا کام کر سکتا ہوں۔ واہ بہت اچھا، سمیرا خوش ہوئی۔ اور تم پڑھائی کیسی ہو رہی ہے؟ بہت اچھی، سمیرا بتاتی، بچے بہت پیارے ہیں اور مجھے پڑھانا بہت اچھا لگتا ہے۔ یہ سن کر شیر سنگھ کو خوشی ہوتی اور وہ مسکراتا۔ اس طرح 3 سال گزر گئے۔ سمیرا اور شیر سنگھ کی محبت اور بھی مضبوط ہو گئی تھی، دونوں ایک دوسرے کے لیے جی رہے تھے۔ ایک دن جب سمیرا جیل گئی تو شیر سنگھ نے اسے کہا سمیرا میں تمہیں تکلیف نہیں دینا چاہتا۔ کیا مطلب؟ سمیرا نے پوچھا۔ مطلب یہ کہ شیر سنگھ نے کہا ابھی 7 سال اور باقی ہیں، تم نوجوان ہو، تمہاری زندگی پڑی ہے، تم کسی اور سے شادی کر سکتی ہو۔ نہیں، سمیرا نے سختی سے کہا، میں صرف آپ سے محبت کرتی ہوں اور میں آپ کا انتظار کروں گی چاہے پوری زندگی لگ جائے۔ لیکن سمیرا، شیر سنگھ نے کہا، میں نہیں چاہتا کہ تم میری وجہ سے اپنی زندگی برباد کرو۔ اگر آپ نے دوبارہ یہ بات کی، سمیرا نے کہا، تو میں یہاں آنا بند کر دوں گی۔ شیر سنگھ خاموش ہو گیا۔ ٹھیک ہے، اس نے کہا، معاف کرنا، میں بس تمہاری خوشی چاہتا تھا، میری خوشی آپ میں ہے۔ سمیرا نے کہا، بس آپ کے ساتھ اور کہیں نہیں۔ 4 سال اور گزر گئے، اب 7 سال ہو چکے تھے اور صرف 3 سال باقی تھے۔ سمیرا ابھی بھی انتظار کر رہی تھی اور شیر سنگھ ابھی بھی اپنے آپ کو بہتر بنا رہا تھا۔ اس نے جیل میں اتنی اچھی کارکردگی دکھائی کہ جیل کے افسران بھی اس سے متاثر تھے۔ انہوں نے اس کی رپورٹ میں لکھا کہ شیر سنگھ میں حقیقی تبدیلی آئی ہے اور وہ اب معاشرے کے لیے خطرہ نہیں رہا۔ اس رپورٹ کی وجہ سے شیر سنگھ کو اچھے برتاؤ کی بنیاد پر رعایت مل سکتی تھی۔ 8ویں سال میں ایک دن جیل کے سپرنٹینڈنٹ نے شیر سنگھ کو بلایا۔ شیر سنگھ، اس نے کہا، تمہارا رویہ بہت اچھا رہا اور تم نے ثابت کیا ہے کہ تم بدل گئے ہو۔ شکریہ سر۔ اسی لیے سپرنٹینڈنٹ نے کہا ہے میں تمہارے لیے رعایت کی سفارش کروں۔ اگر منظور ہو گئی تو تم 2 سال پہلے باہر آ سکتے ہو۔ واقعی؟ شیر سنگھ کو یقین نہیں آیا۔ ہاں، سپرنٹینڈنٹ نے کہا، لیکن تمہیں ایک شرط ماننی ہوگی۔ کیا شرط؟ شیر سنگھ نے پوچھا۔ تمہیں باہر جا کر ایک اچھا شہری بننا ہوگا۔ سپرنٹینڈنٹ نے کہا، کوئی غیر قانونی کام نہیں اور معاشرے کی خدمت کرنی ہوگی۔ میں وعدہ کرتا ہوں سر، شیر سنگھ نے کہا، میں ایک نئی زندگی شروع کروں گا۔ 2 ماہ بعد شیر سنگھ کی رعایت منظور ہو گئی اور اسے باہر آنے کی اجازت مل گئی۔ جب سمیرا کو یہ خبر ملی تو وہ بہت خوش ہوئی۔ آخرکار اس کا انتظار ختم ہونے والا تھا۔ اس نے اپنے والدین کو بتایا اور سب نے مل کر جشن منایا۔ رہائی کے دن سمیرا اور اس کے والدین جیل کے باہر کھڑے تھے۔ جب شیر سنگھ باہر آیا تو سمیرا اس کی طرف دوڑی
اور اس سے لپٹ گئی۔ آخرکار آپ آ گئے، اس نے روتے ہوئے کہا۔ ہاں، شیر سنگھ نے کہا، اور شکریہ تمہارا انتظار کا۔ سمیرا کے والدین بھی آگے آئے۔ خوش آمدید شیر سنگھ، اس کے والد نے کہا، ہماری بیٹی نے آپ کا 8 سال انتظار کیا ہے اور ہم نے دیکھا ہے کہ آپ میں واقعی تبدیلی آئی ہے۔ شکریہ انکل، شیر سنگھ نے احترام سے کہا۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں سمیرا کو ہمیشہ خوش رکھوں گا۔ وہ سب گاؤں واپس آئے۔ شیر سنگھ کو گاؤں میں رہنے کی اجازت مل گئی کیونکہ اس نے اپنی سزا پوری کر لی تھی اور اب وہ ایک شہری تھا۔ شیر سنگھ نے ایک چھوٹی سی کارپینٹری کی دکان کھولی کیونکہ اس نے جیل میں یہ ہنر سیکھا تھا۔ اس نے لکڑی کا فرنیچر بنانا شروع کیا اور لوگوں کو بہت پسند آیا۔ آہستہ آہستہ اس کی دکان چلنے لگی اور لوگ اس کی محنت اور ایمانداری سے متاثر ہوئے۔ کچھ لوگ ابھی بھی شک کی نگاہ سے دیکھتے تھے کیونکہ وہ جانتے تھے کہ وہ پہلے ڈاکو تھا، لیکن شیر سنگھ نے اپنے اچھے کاموں سے ان کا بھی دل جیت لیا۔ 6 ماہ بعد شیر سنگھ اور سمیرا کی شادی ہو گئی۔ یہ ایک سادہ لیکن خوبصورت شادی تھی۔ پورا گاؤں شامل ہوا اور سب نے ان کی خوشی میں حصہ لیا۔ سمیرا کی خوشی کی کوئی حد نہ رہی۔ آخرکار اس کا انتظار ختم ہوا تھا اور وہ اپنی محبت کے ساتھ تھی۔ شیر سنگھ نے سمیرا کے ہاتھ میں ہاتھ ڈالا اور کہا، شکریہ سمیرا، تم نے مجھ پر بھروسہ کیا اور انتظار کیا۔ تم مجھے ایک نیا انسان بنایا۔ میں ہمیشہ تمہارا شکر گزار رہوں گا۔ یہ آپ کا فضل ہے، سمیرا نے کہا۔ آپ نے خود کو بدلا اور میں آپ پر فخر کرتی ہوں۔ شادی کے بعد دونوں نے ایک چھوٹے سے گھر میں اپنی نئی زندگی کی شروعات کی۔ 1 سال بعد ان کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوا جس کا نام انہوں نے امان رکھا کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ ان کا بیٹا امن کا پیغام بنے۔ شیر سنگھ اپنے بیٹے کو دیکھ کر بہت خوش ہوا۔ یہ میری نئی زندگی ہے، اس نے کہا، اور میں اس کی حفاظت کروں گا۔ شیر سنگھ کا کاروبار بھی اچھا چل رہا تھا۔ ان کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوا جس کا نام انہوں نے امان رکھا کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ ان کا بیٹا امن کا پیغام بنے۔ شیر سنگھ نے اپنے بیٹے کو دیکھ کر بہت خوش ہوا۔ یہ میری زندگی ہے، اس نے کہا، اور میں اس کی حفاظت کروں گا۔ شیر سنگھ کا کاروبار بھی اچھا چل رہا تھا اور وہ گاؤں کا ایک قابل احترام شہری بن گیا تھا۔ لوگ اس کی محنت اور ایمانداری کی تعریف کرتے اور کہتے کہ دیکھو، انسان واقعی بدل سکتا ہے اگر اس کے پاس سچی محبت ہو۔ ایک دن جب شیر سنگھ اپنی دکان میں کام کر رہا تھا تو اس کا پرانا ساتھی ذوالفقار وہاں آیا۔ شیر سنگھ نے اسے دیکھا اور حیران ہوا۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ اس نے پوچھا۔ بوس، ذوالفقار نے کہا، میں معافی مانگنے آیا ہوں۔ میں نے بہت غلط کیا تھا۔ میں نے آپ کو دھوکہ دیا تھا اور پولیس کو بتایا۔ میں جانتا ہوں، شیر سنگھ نے کہا، لیکن اب وہ وقت گزر چکا ہے۔ اب میں ایک نئی زندگی جی رہا ہوں۔ لیکن کیا آپ مجھے معاف نہیں کر سکتے؟ ذوالفقار نے پوچھا۔ شیر سنگھ نے سوچا اور پھر کہا، ہاں، میں تمہیں معاف کرتا ہوں کیونکہ اگر تم نے پولیس کو نہ بتایا ہوتا تو شاید میں کبھی نہیں بدلتا۔ جیل میں جا کر ہی میں نے اپنے آپ کو پایا، اس لیے شکریہ۔ ذوالفقار کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ شکریہ بوس، اس نے کہا، آپ واقعی بدل گئے ہیں۔ 3 سال اور گزر گئے۔ شیر سنگھ اور سمیرا کی زندگی بہت خوشگوار تھی۔ ان کے 2 بچے تھے، ایک بیٹا اور ایک بیٹی، اور وہ بہت خوش تھے۔ ایک دن گاؤں میں ایک مسئلہ آیا۔ کچھ ڈاکو آس پاس کے علاقوں میں لوٹ مار کر رہے تھے اور لوگ بہت ڈرے ہوئے تھے۔ گاؤں والوں نے ایک میٹنگ بلائی اور سوچا کہ کیا کیا جائے۔ کسی نے کہا کہ ہمیں پولیس کو بلانا چاہیے، لیکن پولیس دور ہے اور جب تک آئے گی تب تک بہت نقصان ہو چکا ہوگا۔ کسی اور نے کہا۔ اسی وقت شیر سنگھ کھڑا ہوا۔ میں جانتا ہوں کہ ڈاکو کیسے سوچتے ہیں، اس نے کہا، کیونکہ میں خود ایک ڈاکو تھا۔ اگر آپ لوگ چاہیں تو میں مدد کر سکتا ہوں۔ سب نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور پھر ایک بزرگ نے کہا، ہاں شیر سنگھ، ہم تم پر بھروسہ کرتے ہیں۔ تم نے ثابت کیا ہے کہ تم بدل گئے ہو۔ اب ہماری مدد کرو۔ شیر سنگھ نے ایک پلان بنایا۔ اس نے گاؤں والوں کو منظم کیا اور انہیں دفاع کے طریقے سکھائے۔ اس نے جگہ جگہ نگرانی کے انتظامات کیے اور جب ڈاکو آئے تو گاؤں والے تیار تھے۔ لڑائی ہوئی لیکن اس بار گاؤں والے ہار نہیں مانے۔ انہوں نے مل کر ڈاکوؤں کا مقابلہ کیا اور آخر میں ڈاکوؤں کو بھاگنا پڑا۔ گاؤں بچ گیا اور سب نے شیر سنگھ کا شکریہ ادا کیا۔ تم نے ہماری جان بچائی، ایک گاؤں والوں نے کہا۔ تم ہمارے ہیرو ہو۔ نہیں، شیر سنگھ نے کہا، میں صرف اپنا فرض ادا کر رہا تھا۔ یہ گاؤں اب میرا گھر ہے اور میں اس کی حفاظت کروں گا۔ اس واقعے کے بعد شیر سنگھ کی عزت اور بڑھ گئی۔ اب کوئی بھی اس کے ماضی کو یاد نہیں کرتا تھا،
سب سے ایک اچھے انسان کے طور پر جانتے تھے۔ آج 15 سال بعد شیر سنگھ اور سمیرہ بہت خوش ہیں۔ ان کے بچے بڑے ہو گئے ہیں اور اچھی تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ شیر سنگھ کا کاروبار بھی اچھا چل رہا ہے اور وہ گاؤں کی ترقی میں حصہ لے رہا ہے۔ اس نے ایک سکول بھی بنایا ہے جہاں غریب بچے مفت پڑھ سکتے ہیں۔ ایک دن جب شیر سنگھ اور سمیرہ چھت پر بیٹھے تھے، چاند دیکھ رہے تھے، تو شیر سنگھ نے کہا، سمیرہ تمہیں یاد ہے جب میں نے تمہیں پہلی بار دیکھا تھا؟ کیسے بھول سکتی ہوں؟ سمیرہ نے مسکرا کر کہا، وہ دن بہت خوفناک تھا۔ میں جانتا ہوں، شیر سنگھ نے کہا، لیکن اس دن سے میری زندگی بدل گئی۔ تم نے مجھے انسان بنایا، تم نے مجھے محبت سکھائی، اور آج میں جو کچھ بھی ہوں تمہاری وجہ سے ہوں۔ یہ ہم دونوں کی محبت کا کمال ہے، سمیرہ نے کہا، اور ہمارے صبر کا پھل۔ شیر سنگھ نے سمیرہ کا ہاتھ پکڑا اور کہا، اور ہمارے صبر کا پھل۔ شیر سنگھ نے سمیرہ کا ہاتھ پکڑا اور کہا، میں تم سے محبت کرتا ہوں سمیرہ۔ میں بھی، سمیرہ نے کہا، اور ہمیشہ کروں گی۔ دونوں نے آسمان کی طرف دیکھا جہاں ستارے چمک رہے تھے، اور انہیں لگا کہ یہ ستارے ان کی محبت کی گواہی دے رہے ہیں۔ اور اسی طرح ڈاکو کی دلہن کی یہ کہانی ختم ہوتی ہے ایک خوبصورت اور خوشگوار انجام کے ساتھ، جہاں محبت نے ڈاکوؤں کو انسان بنا دیا اور ایک لڑکی کا صبر اور بھروسہ رنگ لایا۔ لیکن یہ کہانی یہیں ختم نہیں ہوتی۔ کچھ سال بعد جب شیر سنگھ کا بیٹا ارمان بڑا ہو گیا تو اس نے اپنے والد سے پوچھا، ابو، لوگ کہتے ہیں کہ پہلے آپ ڈاکو تھے، کیا یہ سچ ہے؟ شیر سنگھ نے اپنے بیٹے کو دیکھا اور پھر سمیرہ کی طرف دیکھا۔ سمیرہ نے سر ہلایا۔ ہاں بیٹا، شیر سنگھ نے کہا، یہ سچ ہے، میں پہلے ڈاکو تھا۔ امان حیران ہوا۔ لیکن کیوں ابو؟ اس نے پوچھا۔ کیونکہ بیٹا، شیر سنگھ نے کہا، میرے ساتھ بہت برا ہوا تھا، میرا پورا خاندان مار دیا گیا تھا اور میں غصے اور نفرت سے بھر گیا تھا۔ میں نے غلط راستہ اختیار کیا اور ڈاکو بن گیا۔ امان نے اپنے والد کی آنکھوں میں دیکھا۔ اور پھر کیا ہوا ابو؟ اس نے پوچھا۔ پھر تمہاری امی آئی، شیر سنگھ نے مسکرا کر کہا، اور انہوں نے مجھے دکھایا کہ زندگی میں محبت بھی ہے، معافی بھی ہے، اور نئی شروعات بھی ہو سکتی ہے۔ انہوں نے مجھ پر بھروسہ کیا جب کوئی نہیں کرتا تھا، اور 8 سال انتظار کیا۔ میرا اتنا انتظار؟ امان حیران تھا۔ ہاں بیٹا، سمیرہ نے کہا، کیونکہ جب محبت سچی ہو تو انتظار بھی آسان ہو جاتا ہے۔ واہ، امان نے کہا، یہ تو بہت خوبصورت کہانی ہے بیٹا۔ شیر سنگھ نے کہا، اور اس سے ہمیں ایک سبق ملتا ہے۔ کیا سبق؟ امان نے پوچھا۔ یہ کہ کوئی بھی انسان مکمل طور پر برا نہیں ہوتا۔ شیر سنگھ نے کہا، حالات انسان کو بدل دیتے ہیں، لیکن اگر کسی کی محبت اور سپورٹ مل جائے تو انسان واپس اچھا بن سکتا ہے۔ اور یہ بھی کہ معافی دینا اور نئے موقع دینا بہت ضروری ہے۔ میں سمجھ گیا ہوں ابو، امان نے کہا، اور میں آپ پر فخر کرتا ہوں کہ آپ نے اپنی غلطیوں کو سدھارا۔ شکریہ بیٹا، شیر سنگھ نے کہا، اور یاد رکھنا کہ زندگی میں کبھی ہار نہیں ماننی چاہیے، ہمیشہ دوسرا موقع ہوتا ہے۔ اس کہانی نے امان کو بہت متاثر کیا اور اس نے فیصلہ کیا کہ وہ بھی اپنی زندگی میں لوگوں کی مدد کرے گا اور دوسروں کو موقع دے گا۔ سال گزرتے گئے اور شیر سنگھ کی یہ کہانی پورے علاقے میں مشہور ہو گئی۔ لوگ اسے ایک مثال کے طور پر پیش کرتے تھے کہ دیکھو کیسے ایک ڈاکو ایک نیک انسان بن گیا، کیسے محبت نے اسے بدل دیا، اور کیسے ایک لڑکی کے صبر نے کمال کر دیا۔ کئی لوگ جو غلط راستہ اختیار کرتے تھے، غلط راستے پر تھے، انہوں نے شیر سنگھ کی کہانی سن کر اپنے آپ کو بدلا اور نئی زندگی شروع کی۔ شیر سنگھ نے ایک NGO بھی شروع کیا جو ان نوجوانوں کی مدد کرتی تھی جو غلط راستے پر جانے والے تھے۔ وہ انہیں ٹریننگ دیتے، روزگار دلواتے اور ان کی مدد کرتے اور انہیں صحیح راستے پر لے کر جاتے۔ ایک دن ایک نوجوان لڑکا شیر سنگھ کے پاس آیا جس کا نام فاروق تھا۔ وہ بہت پریشان تھا۔ سر، میری مدد کریں، اس نے کہا، میں غلط لوگوں کے ساتھ پھنس گیا ہوں اور وہ مجھ سے چوری اور ڈکیتی کروانا چاہتے ہیں۔ بیٹھو، شیر سنگھ نے پیار سے کہا، اور مجھے سب بتاؤ۔ فاروق نے اپنی پوری کہانی بتائی کہ کیسے وہ ایک غریب گھرانے سے ہے، کیسے اسے نوکری نہیں مل رہی اور کیسے کچھ بدماشوں نے اسے اپنے ساتھ ملا لیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں، شیر سنگھ نے کہا، میں خود اسی راستے سے گزرا ہوں، لیکن اب تم یہ راستہ
छोड़ सकते हो। लेकिन कैसे? सर फारूक ने पूछा। मेरे पास कोई हुनर नहीं है, कोई रोजगार नहीं है, तो इसे सीखो। शेर सिंह ने कहा, मैं तुम्हें कारपेंटरी सिखाऊंगा। तुम मेरी दुकान में काम करो और हुनर सीखो, फिर तुम खुद अपना कारोबार शुरू कर सकते हो। वाकई? फारूक की आंखों में उम्मीद आ गई। हाँ, शेर सिंह ने कहा, लेकिन एक शर्त है कि तुम इन बदमाशों को छोड़ दो और दोबारा गलत काम नहीं करोगे। मैं वादा करता हूँ सर, फारूक ने कहा। इस तरह शेर सिंह ने फारूक की जिंदगी बदल दी, और ऐसे कई और नौजवानों की भी। आज 20 साल बाद शेर सिंह 60 साल का है और समीरा 57 साल की है। इनके बच्चे बड़े होकर कामयाब हो गए हैं। इनका बेटा अमान एक डॉक्टर है और इनकी बेटी मुअल्लिमा है। दोनों अपने वालिदैन की तरह लोगों की खिदमत कर रहे हैं। शेर सिंह अब भी अपनी दुकान चलाता है और नौजवानों को हुनर सिखाता है। समीरा अभी भी स्कूल में पढ़ाती है और बच्चों को अच्छी तालीम देती है। एक शाम जब वो दोनों अपने घर में छत पर बैठे थे तो समीरा ने कहा, तुम्हें पता है शेर सिंह? क्या समीरा? शेर सिंह ने पूछा। लोग हमारी कहानी को बहुत पसंद करते हैं, समीरा ने कहा। कहते हैं कि ये सच्ची मोहब्बत की मिसाल है। हाँ, शेर सिंह ने कहा, और ये सब्र की भी मिसाल है। तुमने 8 साल इंतजार किया और कभी हिम्मत नहीं हारी, क्योंकि मैं जानती थी, समीरा ने कहा, कि आप इस इंतजार के काबिल हैं। मैंने देखा था कि आप के अंदर नेकी है, बस इसे बाहर लाने की जरूरत थी। शुक्रिया समीरा, शेर सिंह ने कहा। तुमने मुझे एक नया जन्म दिया और मैंने भी तुमसे बहुत कुछ सीखा। समीरा ने कहा कि कोई इंसान मुकम्मल तौर पर बुरा नहीं होता। हाँ, शेर सिंह ने सर हिलाया। ये सबसे बड़ा सबक है जो हमें अपनी कहानी से मिलता है। और देखो आज हम दोनों कितनी खुश हैं, समीरा ने मुस्कुराकर कहा। हमारे बच्चे कामयाब हैं, हम लोगों की मदद कर रहे हैं और सब हमसे प्यार करती हैं। ये सब तुम्हारी वजह से है। शेर सिंह ने कहा, नहीं समीरा, ये सब हम दोनों की मोहब्बत की वजह से है और अल्लाह के करम से, जिसने हमें एक दूसरे से मिलाया। बिल्कुल, शेर सिंह ने कहा, और मैं अल्लाह का शुक्रगुजार हूँ कि इसने तुम्हें मेरी जिंदगी में भेजा। दोनों ने आसमान की तरफ देखा, जहां चांद चमक रहा था और सितारे टिमटिमा रहे थे, और इन्हें एहसास हुआ कि इनकी मोहब्बत की कहानी एक मिसाल बन चुकी है। एक ऐसी मिसाल जो लोगों को उम्मीद देती है कि मोहब्बत सब कुछ बदल देती है। और इसी तरह डाकू की दुल्हन की ये खूबसूरत कहानी खत्म होती है, एक ऐसे अंजाम के साथ जो हमें ये सिखाता है कि मोहब्बत में बहुत ताकत होती है, सब्र में बहुत बरकत होती है, माफी देना बहुत बड़ी बात है, और कोई भी इंसान इतना बुरा नहीं होता कि इसे बदला ना जा सके। बस जरूरत होती है एक मौके की, एक सच्ची मोहब्बत की और एक नए आगाज की। और शेर सिंह और समीरा ने ये सब साबित कर दिया कि जब दो दिल सच्चे हों तो कोई भी रुकावट इन्हें अलग नहीं कर सकती, ना वक्त, ना फासला और ना ही मुआशरा। उनकी कहानी आज भी लोग सुनाते हैं और नौजवानों को हौसला देते हैं कि कभी हार नहीं माननी चाहिए और हमेशा एक दूसरे को मौका देना चाहिए, और हमेशा एक दूसरा मौका जरूर होता है। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।